حضرات جی وقار، جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، مہمان خالی ہاتھ نہیں آتا۔ موسم کے مطابق مہمان کے ہاتھ میں پھل موجود ہوتا ہے، اپنے علاقے کی مشہور سوغات لے کر وہ میزبان کے ہاں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والا ہے، یہاں کی مشہور چیز میر بیکری یا سلیمان سویٹ کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں موجود ہوگا۔ بلا تمثیل یہ ماہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آیا ہے، اور یہ مہمان خالی ہاتھ نہیں آیا۔ آقا دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ماہ مقدس کا ایک عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات پانے کا ہے۔ گویا یہ ماہ رمضان المبارک جو مہمان بن کر آیا ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں آیا، اس کے ایک ہاتھ میں رحمت کا ڈبہ موجود ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ موجود ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک اپنے ساتھ جہنم سے آزادی کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ حضرات محترم، جو بندہ اس مہمان کا قدر کرے، اس کی عزت کرے، اور رمضان آنے پر اپنے معمولات کو تبدیل کرے، اس مہمان کا خیال کرتے ہوئے معمولات زندگی کو بدل دے، اللہ کی طرف رجوع کرے، خالق کائنات اس میزبان کو رحمت سے بھی حصہ عطا فرمائے گا، مغفرت سے بھی حصہ عطا فرمائے گا، اور اس مہمان کی عزت کی برکت سے رب تعالی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، پھر مہمان کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ جو بڑا قریبی، بڑا عزیز مہمان ہوتا ہے، کچھ دیر قیام کرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے، پھر جاتے وقت میزبان کے بچوں کو تحفہ دے کر جاتا ہے۔ جتنا قریبی رشتہ دار ہو، بچوں کے ماموں، ان کے نانا، دادا، جب وہ قیام کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد جاتے ہیں، بچوں کو انعام دے کر جاتے ہیں۔ بچے پھر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، میرے ماموں آئے تھے، آج 500 کا نوٹ دے کر گئے، آج میرے دادا ابو آئے تھے، انہوں نے مجھے 100 روپے کا انعام دیا۔ حضرات جی وقار، بلا تمثیل یہ رمضان جو مہمان بن کر آیا ہے، 29 یا 30 دن رہنے کے بعد یہ چلا جائے گا، اور جاتے ہوئے یوں ہی نہیں جائے گا، بلکہ امام الانبیاء کی امت کو ایک تحفہ دے کر جائے گا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ آقا کریم کی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے نے اس مہمان کی قدر کی اور اس کا احترام کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھا، اس کو صحیح طرح گزارا، رب تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ گویا یہ رمضان جاتے ہوئے ہمیں بخشش کا تحفہ دے کر جائے گا، ہمارے گناہوں کی معافی کا مداوع دے کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔